جو آج کل ہم لوگوں کی سوسائٹی کا ایک کامن پرابلم ہے بیسیکلی ہراسمنٹ آف دا ویمن موسٹلی ایٹ دیئر ورک پلیس. پہلے تو ڈیوٹی جی مدر کی ہے کہ وہ فیل کرے ایسی بات کو کہ اس کے بچے میں کوئی ایسی چینجز آ رہی ہیں جو بیسیکلی نارمل نہیں ہے. پہلے وہ ہنستی تھی اب وہ ہنستی نہیں ہے, پہلے وہ ڈرتی نہیں تھی اب وہ ڈرتی ہے. آپ نے اس کی سائن سے ہی پتہ کر لینا کہ شی از ناٹ فیلنگ گڈ. ان سے انکوائریز ہونی چاہیے, ان سے ہر چیز کا پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بینگ اے ویمن ٹو ویمن یہ بھی آ رہا ہے. ہر انڈیویجول اس بات کی ذمہ داری محسوس کرے کہ ہم نے معاشرے کو کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے. ایوری ون شوڈ بی ریسپانسبل فار اٹس ایکٹ. آپ نے رائٹ کیا تو رائٹ ملے گا, رانگ کیا تو رانگ ملے گا, لیکن آپ آنکھیں بند کر لیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں, اس کو محسوس نہ کریں, اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں. بینگ اے سائلنٹ ممبر آف دا سوسائٹی. اگر آپ نے اپنے عزت نفس کو اگر مجروح کر دیا تو آپ کے پاس کچھ رہا تو ہے نہیں نا. اب جیسے کہ رابعہ بھی ایک ماشاءاللہ فیمیل ہے, سچ اے بیوٹیفل لیڈی شی از. میں روز ان کو فالو کرتی ہوں کہ کبھی یہ کہیں جا رہی ہوتی قصور میں, کانا میں, ہمیں تصویر دکھاتی ہے ہمارے معاشرے کی ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر. تو ان کو بھی سیلیوٹ ہے ان کے اوپر جو ہاؤ دے آر ورکنگ, اور یہ کس طرح کی خواتین ہیں جو اتنے مضبوط قدم لے کے جاتی ہیں, واپس اپنے گھر میں آتی ہیں الحمدللہ. موٹاپا کس طرح کنٹرول کر سکتے؟ 15 آورس کی فاسٹنگ کر لیں, 12 آورس کی فاسٹنگ کر لیں, آپ 2 میلز لے لیں, 1 آور واک کر لیں, تو آپ ٹھیک سے اپنے آپ کو دیکھیں کچھ عرصے بعد تو آپ ماڈیفائی ہو جاتے ہیں 3-4 kg ا منتھ کے حساب سے. السلام علیکم ناظرین, لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا, اور ہم موجود ہیں ایک گائناکالوجسٹ جن کا نام ہے ڈاکٹر سائمہ شہزاد. آج کچھ ٹاپک ڈفرینٹ ہے. آج ہم بات کرنے آئے ہیں سیکشول ہراسمنٹ. یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ ہر دوسرے دن نیا ایک معاملہ, ایک معمہ, ایک کیس نکلتا ہے کہ لڑکے نے بچے کو زیادتی کی یا بدفعلی کی, یا لڑکی نے کی, یا اس طرح کے معاملات لڑکی کے ساتھ. کسی بچے کو نہیں چھوڑا جا رہا, بزرگ بھی نہیں. ایسے معاملات کیوں ہیں اور اس طرح کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سدباب کیسے ہے؟ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر سائمہ شہزاد. ان سے ہم رائے لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین. بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوش ہوں, تھوڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ مجھے پلیٹ فارم ملا ہے تھرو لیڈر ٹی وی رابعہ مرزا کے تعاون سے ایک تھوڑی بات ڈسکس کرنے آؤٹ آف مائی پروفیشن. جو آج کل ہم لوگوں کی سوسائٹی کا ایک کامن پرابلم ہے بیسیکلی ہراسمنٹ آف دا ویمن موسٹلی ایٹ دیئر ورک پلیس. بینگ ورکنگ وومن فار سو مینی ایئرز, اراؤنڈ آلموسٹ 23 years I am working as a doctor. I just feel just sometimes جو خواتین ہیں وہ ہراسمنٹ فیل کرتی ہیں ایٹ دیئر ایوری ورک پلیس. ایک ویمن کی ہراسمنٹ ہے, ایک بچی کی ہراسمنٹ ہے, ایک اڈلٹ ایج کی ہراسمنٹ ہے. جو اس بات دل بہت دکھتا ہے کہ بیسیکلی وائی وی آر فیسنگ, ہم یہ کیوں فیس کرتے ہیں بینگ اے ویمن, بینگ اے گرل, بینگ اے چائلڈ, بینگ اے اڈلٹ. اونلی فیمیل آر فیسنگ دیز ہراسمنٹس. ان کو بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں جو بیسیکلی بچیاں اسکول بھی جانے لگتی ہیں تو یوزلی ڈرائیور حضرات بھی ان کو ہراس کر دیتے ہیں. بیسیکلی ان کی سیفٹی تو کہیں. آپ کو نہیں لگتا, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں اس طرح کے چھوٹے سوال کروں گی اور اس کے پھر جوابات بھی ہم لیں گے آپ سے. آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ ہمیں گھر میں بچیوں کی اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے؟ ان کو واٹ از رانگ, واٹ از رائٹ, اس کا ہمیں ان کو بتانا چاہیے کیا, یا پھر ان کے اوپر پراپر مانیٹرنگ ہو کہ ہماری بچی کو ہم نے سیل تو دیا ہوا ہے, آیا کہ وہ سیل پہ کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی اس کی ایکٹیویٹی ہے, ہمیں یہ چیز کو مانیٹر کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی ایک ایج گروپ ایسا ہے جس پہ مانیٹرنگ لازمی ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ایج گروپ فرام آلموسٹ 8 سال سے اوپر کے بچے کو تو آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں ٹل وہ ایک 15 years کا ہو جائے یا اس کو اویئرنیس ہو جائے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. لیکن بلو دیٹ ایج وہ گروپ بھی بہت سفر کرتا ہے جی. اس میں بڑے چھوٹے بچے ہوں یا بچیاں ہوں, بلو 8 years ایج بھی بہت ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں بچے. بیسیکلی اویئرنیس اب ہو رہی ہے تھرو ٹی وی چینلز, تھرو میڈیا اور تھرو ایڈز کہ بیسیکلی وٹ وہ بچے کیا فیل کرتے ہیں وہ جب اس کا شکار ہوتے ہیں. لونلینس, وہ چپ کر جاتے ہیں, وہ بخار چڑھا لیتے ہیں, وہ اٹینٹیو نہیں ہوتے کسی چیز میں. یہ سب باتیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. اور بینگ پیرنٹ, بینگ اے مدر ایٹ ہوم, پہلے تو ڈیوٹی جی مدر کی ہے بیسیکلی کہ وہ فیل کرے ایسی بات کو کہ اس کے بچے میں کوئی ایسی چینجز آ رہی ہیں جو بیسیکلی نارمل نہیں ہے. پہلے وہ ہنستی تھی اب وہ ہنستی نہیں ہے, پہلے وہ ڈرتی نہیں تھی اب وہ ڈرتی ہے, پہلے وہ گھبراتی نہیں تھی وہ گھبرا جاتی ہے, ڈر کے اٹھ جاتی ہے, چیخ مار دیتی ہے. یہ سب سائنس ایسے ہیں کہ سم تھنگ از گوئنگ بیڈ ود ہر. بے شک وہ آپ سے کنورسیٹ نہیں کرے, آپ نے اس کی سائن سے ہی پتہ کر لینا کہ شی از ناٹ فیلنگ گڈ.
ہم نے یہاں تک معاملات دیکھے ہیں کہ یہاں تک کہ بچی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور 7th 8th منتھس پریگننسی وہ کیری کر چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے اس کی مدر کو پتہ چلتا ہے کہ شی از پریگننٹ ناؤ. بیسیکلی کچھ غیر ذمہ دار خواتین تو پھر آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے میں, پر اس میں اب ان کا اوور لک کرنا یا انہوں نے اگنور کرنا, یہ ایک اسٹرکٹ نظر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کے اوپر ماؤں کی, اور اٹ شوڈ بی. ایسا ایج گروپ جو بیسیکلی شروع ہوتا ہے 10 ایئرس سے آنورڈ ٹل دے آر ناٹ, مطلب 18 سال کی نہ ہو جائیں, بالغ نہ ہو جائیں, ان پہ ایک اسٹرکٹ نظر ماں کی رہنی چاہیے. ان سے انکوائریز ہونی چاہیے, ان سے ہر چیز کا پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بیسیکلی اگر وہ بچیاں اسکول جاتی ہیں یا کالج جاتی ہیں, اکیڈمیز جاتی ہیں, مختلف شعبات میں کہ جاب بھی کر لیتی ہیں, آفٹر انٹر بھی لوگ جاب کر لیتے ہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, لیکن ان پہ کوئری لازمی ہے کہ ان سے انکوائری ہو. دے شوڈ بی آسکڈ, دے شوڈ بی, وہ رپورٹ کریں گھر میں کسی معاملے کو, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو. ان کی چیکنگ بہت ضروری ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میم زیادہ تر لڑکیاں یہاں آتی ہیں ہاسٹلائزڈ ہوتی ہیں, یا پھر وہ یہ کہ کسی اور شہر میں بھی جاتی ہیں, یا اسی شہر میں بھی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے, یا اس کی کمیونٹی اس طرح کی ہوتی ہے, کو ایجوکیشن یا بوائز کو زیادہ انٹرسٹ, اس کی انٹرسٹ لیولز شروع سے ہی لڑکے ہوتے ہیں. ہم چلے اس مدعے پہ تو بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا انٹرسٹ لڑکوں میں ہے, لیکن معاملہ آج دیکھیں کہ زمانہ کس نہج پر ہے, انٹرسٹ بینگ اے ویمن ٹو ویمن یہ بھی آ رہا ہے. یہ اس طرح کے معاملات آپ کیسے کہیں؟ بس یہ معاشرتی برائیاں ہیں, جڑ پکڑ رہی ہیں. بیسیکلی جو معاشرے کو ٹھیک کرنا تو کسی ایک سنگل پرسن کا کام نہیں, نہ حکومت کا کام ہے. بیسیکلی یہ ہر انڈیویجول اس بات کی ذمہ داری محسوس کرے کہ ہم نے معاشرے کو کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے, تو پھر معاشرہ سدھر سکتا ہے. بیسیکلی ایوری ون شوڈ بی رسپانسبل فار اٹس ایکٹ. اللہ کو حاضر ناظر رکھیں. آپ نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ دنیا ختم نہیں ہو جانی, دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. جو حساب کتاب آپ کا اوپر ہونا ہے اس میں ہی آپ جواب دہ ہوں گے نا. آپ نے رائٹ کیا تو رائٹ ملے گا, رانگ کیا تو رانگ ملے گا. لیکن آپ آنکھیں بند کر لیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں, اس کو محسوس نہ کریں, اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں, تو یہ معاشرتی برائی کو ایک فروغ دینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک معاشرے میں برائی کو آپ دیکھ رہے ہیں پر آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں بائی بینگ اے سائلنٹ ممبر آف دا سوسائٹی. جو لڑکیاں میم نہیں بھی کرنا چاہتی ہیں اس طرح کی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی, باہر جاتی ہیں بیچاری, کام کرنا چاہتی ہیں, محنت کرنا چاہتی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, کسی ادارے میں جاتی ہے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بستر کی زینت بنو, ہم پھر کام دیں گے. پھر ان لوگوں کا آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی بیسیکلی میں تو کہتی ہوں کہ اپنی رسپیکٹ کے آگے تو بیسیکلی دے شوڈ سیکریفائز دیئر جابس. کوئی ایسی بات نہیں. حصے کا ہے جو مقدر کا رزق ہے وہ تو ہاں بیسیکلی اپنے دیکھیں جی ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہوگی, ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہوگا. لیکن بینگ جیسے میں سوچوں اگر آپ نے اپنے عزت نفس کو اگر مجروح کر دیا تو آپ کے پاس کچھ رہا تو ہے نہیں نا. بیسیکلی پھر وہ آپ ایک اسٹریٹ لائف گزار سکتی ہیں یا پھر آپ کی کوئی عزت نہیں رہ سکتی. تو بیسیکلی جہاں عزت کا داؤ پہ لگنا ہو تو دیر شوڈ بی, جیسے آپ نہ کریں اس بات پہ کمپرومائز, جاب پہ نہ کریں. یہ اسی طرح ایک ایڈوائس بھی ہے اور ایک بات بھی ہے کہ اپنی رسپیکٹ تو اپنی مینٹین رکھنی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. رابعہ مرزا کے تعاون سے کہ یہ بات آپ لوگ سب سن لیں, اور اس بات کا خاتمہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے کہ آپ انڈیویجول جو ہے آپ رائے دیں کہ اس بات کا جو سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے. سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, ناٹ ایون ورک پلیس, ایٹ اینی پلیس, گھروں میں بھی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ کوئی جگہ ایسی نہیں, کوئی خاص جگہ ورک پلیس ہی ہے جو میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. جو فیمیلز کی ہراسمنٹ یا ورک پلیس ہراسمنٹ وہ کہیں بھی کر سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ نا. تو بیسیکلی اس میں انڈیویجول آپ لوگ اس میں ذمہ داری کا احساس کریں کہ بیسیکلی ہر انڈیویجول ایک انسان ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو بہتر سے بہترین بنائے اپنے اچھے رویوں سے, اپنے اچھے کام سے. اور یہ چیز ہمارے اندر بحیثیت مسلمان ختم ہو کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحفظ نہ دے سکیں کسی بنیاد کے اوپر کہ ہم میں کوئی شیطان پیدا ہو جاتا ہے. شیطان سے لڑنے کی قابلیت پیدا کرنی چاہیے, اور بیسیکلی اس بات کو فوکس کریں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہی رہیں اور اللہ سے ڈرتے ہی رہیں تو بہتر ہے. اب ہر کوئی جیسے آپ لوگ جو اس چینل کو دیکھ رہا ہوگا اپنی رائے سے نوازیں کہ آپ اپنے جگہ پہ اس چیز کو کیسے سدباب کرنا چاہتے ہیں, اپنی قیمتی رائے تک کہ ہم بھی اس بات کو سوچیں, فروغ دیں. ہم معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں. اب جیسے کہ رابعہ بھی ایک ماشاء اللہ فیمیل ہے, سچ اے بیوٹیفل لیڈی شی از, اینڈ شی از ورکنگ ان ہر فیلڈ,
اور بیسیکلی میں روز ان کو فالو کرتی ہوں کہ کبھی یہ کہیں جا رہی ہوتی قصور میں, کانا میں, شادرے, کبھی آؤٹ آف سٹی, شی از رننگ لائک اینی تھنگ کہ ہمارے لیے مواد جمع کرتی ہے, ہمیں تصویر دکھاتی ہے ہمارے معاشرے کی تاکہ ہم اس پہ سوچیں, ہم اس کے لیے کوئی کام کریں. تو یہ ماشاءاللہ ایک خاتون ہے جو ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر, ایک تو آئی ایم سٹنگ, میں تو ایک اپنے گھر میں مقام پہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں, لیکن جو اس طرح کی فیمیلز ہیں دے آر ورکنگ ان دا فیلڈ, جو جیسے کہ روز ہی مائک لے کے باہر جاتی ہیں, میل سے انٹریکشنز کرتی ہیں, تو ان کو بھی سیلیوٹ ہے ان کے اوپر جو ہاؤ دے آر ورکنگ, اور یہ کس طرح کی خواتین ہیں جو اتنے مضبوط قدم لے کے جاتی ہیں, واپس اپنے گھر میں آتی ہیں الحمدللہ. تو بس یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی قیمتی رائے سے نوازیں کہ ہم اس بیماری کا جڑ سے کس طرح خاتمہ کریں. موٹاپا کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, صرف یہ بتا دیجیے گا ہمارے جاتے جاتے. زیادہ تر لڑکیاں جو اس وقت جم کرتی ہیں, موٹی ہو رہی ہیں شادی سے پہلے, جن کی شادی ہیں, تھوڑا سا اس کے لیے ٹپ بتا دیں. بس بیسیکلی میں تو کہتی ہوں جیسے کوئی مجھ سے پوچھے ہاؤ ٹو ریڈیوس آور ویٹ, میں کہتی ہوں بس روزہ رکھ لیں. بیسیکلی جو فاسٹ ہے آپ کا, بھلے آپ وہ اللہ کے لیے نیت کر لیں, بھلے آپ وزن کم کرنے کی نیت کر لیں, کہ آپ ایکسیس بہت سارا موسٹ آف ٹائم اپنے دن کا آپ بھوکا گزاریں گے. آلموسٹ اپنے ویٹ کے حساب سے ہم بتاتے ہیں کہ فاسٹنگ کیسے ہوتی ہے. آلموسٹ 15 آورس کی فاسٹنگ کر لیں, 12 آورس کی فاسٹنگ کر لیں, آپ 2 میلز لے لیں اور 1 آور کا ورک آؤٹ کر لیں یا 1 آور واک کر لیں. تو یہ پروگریسولی یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے روزہ رکھ لیا, 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ کر لیا, تو آپ ٹھیک سے اپنے آپ کو دیکھیں کچھ عرصے بعد تو آپ ماڈیفائی ہو جاتے ہیں 3-4 kg منتھ کے حساب سے. بالکل. زیادہ اگر آپ کو 2 روٹیاں کھانے کی ہے نیت ہے تو آپ آدھی کھا لیں اور اس کے بعد آپ 2-3 گھنٹے سکون کریں. زیادہ کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, کم کھائیں گے تو آپ واقعی اسمارٹ اور سلم رہیں گے. ہاں بالکل. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ تک انفارمیشن پہنچی ہو اور ہم اویئرنیس جگا سکیں, آپ میں پہنچی ہوگی ضرور ہمارا میسج. اور اس وقت رابعہ مرزا کو اجازت دیں, حاضر ہوں گے ایک نئی جگہ پر نئی سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.